اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج پہلے رمضان کے لیے لیٹس لرن اور قرآن کی ویڈیو سیریز میں پہلا لیکچر یا درس جو نزولی ترتیب کے اعتبار سے ہے ہم اس کو ریکارڈ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ علق سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ مطالعہ کرنے کے لیے یعنی کہ سوچ سمجھ کے ساتھ پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا کہ جس طرح ہم ایک تراویح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مطالعہ یہ ہے مطالعہ کرنا یعنی کہ سوچ سمجھ کے ساتھ۔ بے اسم، بے کا مطلب ساتھ، اسم سے مراد یہاں پہ برانڈ۔ تو مطالعہ کرنا ہے ہم نے کس کا؟ اللہ کے برانڈ کا، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم نے اس کی جو صفت خالقیت ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ تو خالق کے برانڈ کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے کسی ایسی چیز کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ جو ہمیں نوکری دے رہی ہے یا روزگار دے رہی ہے، بلکہ یہ رب ہے، یعنی ربوبیت وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر انسان کی ضروریات پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ سب کے سب ربوبیت کے نظام ہے جو کہ ان ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ تو اگر ہم نے برانڈ کو سمجھنا ہے تو ہم نے اپنے رب کو سمجھنا ہے، اپنے رب کو سمجھیں گے تو پھر برانڈ بھی اپنے رب کے حساب سے ہم بنا پائیں گے۔ خلق الانسان من علق، رب پاک کی ذات ہے، اس نے انسان کو ایسی مٹی سے تخلیق کیا ہے کہ جو ڈھل سکتی ہے، جو کہ تبدیل ہو سکتی ہے، جو کہ نئے سانچے میں بدل سکتی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور جو رب ہے ہمارا اس کی جب ہم دوبارہ رب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ چیز سامنے آئے گی کہ رب ہمارا اکرم ہے، اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی اس کی تخلیقات ہیں، اس میں ہمیں ایک کرم کا پہلو نظر آتا ہے۔ کرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک آیا ہوا ہے کہ رحم اور کرم کو ہم ایک ہی مطلب میں لے لیتے ہیں کہ ہمارے حال پہ رحم کر، کرم کر ہم پہ۔ اصل میں کرم کا مطلب جو ہوتا ہے وہ سہارا دینا یا پشتی بان بننا یا مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی آپ خلقت دیکھیں گے، جس طرح ایک انڈا ہے اس کا ایک شیل ہوتا ہے، جس طرح ایک انار ہے یا ایک کوئی بھی پھل لے لیں آپ، ناریل لے لیں، تو وہ ایک پروٹیکٹیو کیس کے اندر پیکنگ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہی اکرم کی خصوصیت ہے کہ وہ چیز ایسے بنائے کہ اس میں اسی کی حفاظت کا بھی اسی میں انتظام ہو۔ الذی علم بالقلم، اب اللہ کی ذات ہے جس نے علم سکھایا۔ اب یہاں پہ ہمیں اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی سامنے رکھنی پڑے گی کہ اگر ہم علم کے لیے کسی اور شخص یا ذات کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ علم اللہ سے آ رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ کی برابری اب کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ اگر ہم کسی اور کو علم کے لیے لے کے آئیں گے تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے۔ اسی لیے جتنا میں نے مطالعہ کیا اس میں مجھے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ علم مفت ہونا چاہیے، کیونکہ علم جس طرح ہوا، پانی، روشنی، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس پہ کوئی اللہ پاک ہم سے قیمت نہیں لگاتے، وہ ہمیں مفت مہیا کی جاتی ہے، تو اسی طرح علم کو بھی اللہ اسی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہوا پانی ہے اسی طرح علم بھی اللہ کی طرف سے مفت ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام جو ہم نے انسانوں نے خراب کر کے اس حالت پہ پہنچا لیا ہے کہ اب کوئی فری ایجوکیشن کا ہمارے ذہنوں میں تصور نہیں ہے۔ جتنے بھی آئے ہیں ان سب نے اس سسٹم کو دوبارہ سے ریوائیو کیا اور ہمیں فری ایجوکیشن کا انتظام کر کے گئے، اور یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فری ایجوکیشن صرف دینی معاملات کی، نہیں، یہاں پہ اللہ پاک نے کوئی تخصیص نہیں کی، بلکہ تمام علم کو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں ذریعہ بھی بتایا ہے کہ علم جو ہے وہ وسیلہ اور ذریعے سے آ رہا ہے جو کہ قلم کا وسیلہ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ پاک نے وہ چیزیں سکھائیں جو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک اور جگہ پہ قرآن میں ریفرنس آتا ہے جہاں پہ علم والے اپنے مال میں سے اس لیے نہیں کسی اور کو کھلاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں جبکہ اللہ نے نہیں کھلایا، ہمیں اللہ نے وہ علم دے دیا کہ جس سے ہم اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، ان لوگوں نے وہ علم نہیں لیا، تو ہم اپنے علم کی وجہ سے جو کما رہے ہیں اس میں سے کسی اور کا حصہ کیوں نکالیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کی بھی نفی آ رہی ہے
کہ جو کچھ بھی انسان سیکھا، جو بھی مینٹل کیپیبلٹیز، جو بھی جسمانی اور ذہنی صلاحیات اس کے اندر ہیں، وہ اللہ پاک ہی نے تو دی ہیں۔ تو اگر ان کو برے کار لاتے ہوئے اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کیوں نہ وہی کام کرے، اسی لیول پہ کام کرے جس لیول پہ اللہ پاک کا حکم آیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان باغی ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو بغاوت ہے، ان رآہ استغنیٰ، اور وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ تو غنی ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے جسمانی صلاحیت ہے، وہ اپنا کما رہا ہے۔ تو جب وہ یہ سوچ، استغنا کی سوچ انسان اپنے اندر لے کے آتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی بھی جو ابتدائی دعوت تھی اسلام کی طرف، اس کے اوپر سب سے پہلے کہنے والے، لبیک کہنے والے افراد غریب، متوسط طبقہ، ان افراد میں سے۔ اب حضرت بلال کے بارے میں آپ دیکھیں تو وہ غلام تھے، حبشی تھے، تو وہ طبقہ، پسا ہوا طبقہ، وہ اس پیغام پہ لبیک کہنے والے پہلے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو غنی ہوں گے، جو پیسے یا مالدار والے ہوں گے، یا جن کے پاس پراپرٹیاں، جن کے پاس ملکیتیں، جن کے کاروبار بڑے اچھے چل رہے ہوں گے، وہ اس اسلام کو جو اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں نزولی ترتیب میں بتایا اس کے خلاف ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہاں نمازیں پڑھ لیں، حج عمرے کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب وہ اس نظام کی مفت ایجوکیشن کی طرف آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، مفت کی تو قدر ہی نہیں ہوتی، مفت تعلیم کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ پاک نے اس کو یہاں پہ یہی بتایا ہے کہ یہ کہنے والے وہی ہیں جن کو مفت میں انہوں نے امیروں کے گھر پیدا ہو گئے۔ ان رعاہ استغنا، دیکھتے ہیں اپنے آپ کو امیر، پیدائشی امیر چلے آ رہے ہیں، جدی پشتی آ رہے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو جب ان کو کوئی مفت چیز ملتی ہے تو وہ وہاں پہ وہ کر دیتے۔ اب دیکھیں کتنے غریب افراد ہیں جو اسکالرشپ پہ پڑھے اور پھر انہوں نے اپنا نام بنایا۔ قدر نہ ہوتی تو اسکالرشپ کی بھی قدر نہ ہوتی، اسکالرشپ بھی فری ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ نہیں ہے۔ ایسا ہم دیکھتے کہ اسکالرشپ والے لوگ وہ بلکہ زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں۔ تو ان رعاہ استغنا، وہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو امیر، اس لیے ان کے یہ ذہن میں بات نہیں آتی۔ ان الی ربک رجعا، اب یہاں پہ جتنے بھی امیر ہیں ان کو چیلنج ہے کہ اگر اتنا ہی آپ میں ہے تو آپ اس دنیا میں آپ چاہے ہزاروں لاکھوں بھی کما لیں تو وہ اگلی دنیا میں ٹرانسفر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی اربوں کی بھی جائیداد ہے، اربوں کی بھی آپ کی پراپرٹی ہے، تو وہ آپ کے کس کام کی؟ آپ اگلے جہان میں تو لے کے جا نہیں سکتے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں الذی ینہی عبدا اذا صلی، اب یہاں سے اللہ پاک اپنے بندوں سے کلام کر رہے ہیں جو کہ اس نظام کو، اللہ کے نظام کو لاگو کرنے والے ہوں گے۔ ان سے اللہ پاک مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارأیت الذی ینہی، اے میرے بندے کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو کہ روک رہا ہے، عبدا اذا صلی، کہ جب محنت اور مشقت، صلاح کے اندر محنت اور مشقت کا بھی ایک مفہوم آتا ہے، جس میں پسینہ نکلے اور سخت محنت ہو۔ اب اذا صلی، عبد ملازم، غلام، اللہ کا غلام جب مشقت یا محنت کرنے لگے اللہ کے نظام کے لیے، تو تم دیکھنا کہ کوئی اس کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ پیچھے سے ڈائریکشنز پہ یا انسٹرکشنز پہ تو نہیں ہے، یعنی کہ اس کو بتایا جا رہا ہو کہ ان کو روکو۔ او امر بالتقوی، یا اس کے پیچھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان لوگوں کی جاسوسی نہیں کی یا ان لوگوں کو نہیں روکا تو میری نوکری جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نظام کو روکنے کے لیے آئیں، تو اندر سے وہ آپ کے بھائی ہوں، اندر سے وہ اسی غریب طبقے سے اٹھ کے آئے ہوں، لیکن ان کو حکم یہ ملا ہوا ہے کہ ان کو کرش کر دو، ان کو ختم کر دو۔ تو اگر ایسا کیس ہو تو آپ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں، ہر بندہ دشمن نہیں ہے، ہر اشرافیہ میں سے بھی کوئی دشمن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے کوئی ڈر ہے، کیفیت ہے ایسی۔ تو عمل اپنا شفاف ایک عمل طریقے سے، انقلاب ایک عملی طریقے سے، ایک شفافیت کے طریقے سے آئے گا۔ ارأیت ان کذب وتولی، اب یہاں پہ جو سب سے گہری نشانی، سب سے بڑی نشانی وہ کیا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، آپ یہ دیکھیں کہ کہیں وہ جھوٹ بلوانے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ یہ ہے نشانی، جو جھوٹ بلوائے، بولے نہیں بلوائے،
وعدہ کرے وتولا، اور اس کے پیچھے تولا کر لے، اسے منہ موڑ لے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے یہ کوالٹی زیادہ تر سیاستدانوں میں، اور وہ کہتے ہیں ایک بات کرتے ہیں، ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کہا ہوا کوئی قرآن اور حدیث تھوڑی ہے، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جی 12 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے کر دیا، اس کے بعد اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ ہے کوالٹی آپ نے دیکھنی ہے کہ جو اصل مسئلے کی جڑ ہے وہ ہیں جو کہ یہ وعدے کر رہے ہیں۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جماعت مومنین کے لیے بھی ایک تقویت کا باعث ہے یہ آیت کہ اللہ پاک اس ساری سچویشن پہ نظر رکھے ہوئے۔ تو جب بھی جماعت مومنین ان کفار کے، ان اللہ کے نظام کے خلاف لوگوں کے کھڑی ہوگی تو اللہ پاک کی نصرت و حمایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آئے، اللہ پاک نے انہیں کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ضرور بس ضرور ان کی جو ناسیہ ہے، یہ جس کو پیشانی کہتے ہیں، اس کو ہم ضرور ناسیہ کریں گے۔ ناسیہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑنا، یہاں سے پکڑ لینا۔ تو اگر یہ لم ینتہا، اگر یہ نہیں نہ ہوئے، باز نہ آئے، تو ہم ضرور ان کو پیشانیوں سے پکڑ لیں گے۔ اور ان کی پیشانیوں کی پھر خصوصیت کیا ہے؟ ناسیۃ قاذبۃ خاطیہ، جھوٹی، خطا کار، یہ ہے ان کی دو۔ اللہ پاک نے پھر ہوئی جھوٹ بولتی ہیں اور خطا پہ خطا، غلطی پہ غلطی، جی غلطی ہوگی آپ کیا کریں۔ بادشاہ ڈیم کے لیے وہ فنڈ دیا، اب اس کا کیا بنا کوئی پتہ نہیں، کوئی کہاں گیا پیسے۔ تو ان کو چیلنج ہے اللہ پاک کا، فلیدعوا نادیہ، جس کو بلانا ہے بلا لو، سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے جن کو ہم نے بلانا ہو۔ اب مومنین کے لیے آخری آیت پہ یہ ختم ہو رہا ہوں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں ان کی ہم نے اتباع کرنی، اس نظام کی یا ان افراد کے ہم نے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ پاک نے ہمیں سختی سے منع کر دیا ہے کہ ایسے نظام کے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا کرنا ہے؟ واسجد، ہم نے سجدہ کرنا ہے اس اللہ کے نظام کے آگے، اس اللہ کو جو کہ رب کائنات ہے، انسانوں کا خالق ہے، اکرم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے ہمیں بتائیں، فری ایجوکیشن، اس کے اوپر ہم نے سجدہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہے، اور اس پہ انڈرسٹینڈنگ اپنی بنانی ہے، اپنی سمجھ بوجھ بنانی ہے۔ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے، کوئی ہمارے لیے نہیں کرے گا، یہ انقلاب کہیں باہر سے نہیں آئے گا، ہم نے ہی کرنا ہے۔ اور اگر ہم انتظار میں کرتے رہیں گے کہ کوئی آئے گا تو وہ یہ کرے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں۔ اللہ تب تک آپ کی حالت نہیں بدلیں گے جب تک آپ خود کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارے ہاتھوں سے ہی یہ انقلاب آنا، یہ ہمارے ہاتھ ہی ہوں گے جو کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر ہوں گے۔ واسجد واقترب، اور واقترب قربہ سے قریب، قربت سے، تو واقترب اور قریب ہوتے جاؤ اللہ کے نظام کو۔ اللہ کے نظام کے جتنے ہم قریب جائیں گے اتنا ہی ہم اس اللہ کے خلاف جو ایک مشرکانہ نظام ہے، جس میں ہمیں ہر چیز کے پیسے ادا کرنا پڑتے ہیں، چاہے وہ پانی ہو، بجلی ہو، جو بھی ہماری ضروریات ہو، اس کے لیے ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف ہمارا اب ہجرت کا ایک عمل شروع ہوگا، جس کے لیے اللہ نے ایک تارابہ قریب قربت اختیار کرنے کو کہ اب آہستہ آہستہ آپ اللہ کے نظام کی طرف جائیں گے، تو قربت اختیار کرتے ہوئے ہم جائیں گے۔ تو یہ آیت یہیں پہ ہماری ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ الگ ہے، اور اس کی اتنی پاورفل، اتنی یہ طاقتور ہے انقلابی جماعت کے لیے کہ اس میں انقلاب کی جو بالکل جو بیسکس ہیں ان کو اللہ پاک نے یہ ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ ہم سورہ قلم کو دیکھیں گے، کیونکہ نزولی اعتبار سے وہ دوسری ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا یہ درس ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کوشش کریں کہ یہ تھوڑا چھوٹا ہی رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ پھر ملیں گے، ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔